بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا استقبال ہے ہمارے نالج شیئرنگ چینل موٹی بات میں، جہاں ہم اسلامی تعلیمات کو آسان اور دلچسپ انداز میں پیش کرتے ہیں۔ آج ہم مختلف اسلامی موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ چلیے بغیر وقت ضائع کرے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور دین کی روشنی میں اپنی زندگی سنوارتے ہیں۔ آج کا سوال، حضرت شعیب علیہ السلام کو کس قوم کے پاس نبی بنا کر بھیجا گیا؟ اسلامی تاریخ میں آج ہم حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہر فرد کو اپنی روزمرہ زندگی میں، خاص طور پر کاروباری معاملات میں انصاف، ایمانداری اور اللہ کی وحدانیت کا خاص خیال رکھیں۔ قوم مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ تاریخی کتب میں حضرت شعیب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کی نسل سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت خطورہ کے بیٹے تھے۔ اسی نسبت سے اس قوم کو قوم مدین کہا جاتا ہے، اور وہ مدین شہر میں رہتے تھے جو موجودہ اردن اور سعودی عربیہ کے درمیان واقع تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت و توحید کے ساتھ تجارت میں انصاف اور ایمانداری کی تلقین۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو قوم مدین کی طرف بھیجا گیا جو تجارت میں بے ایمانی، دھوکہ دہی اور بدعنوانی کا شکار تھی۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اللہ کی وحدانیت اور شرک سے بچنے کی دعوت کے ساتھ اپنے لوگوں کو انصاف سے تولنے اور واضح طور پر تجارت میں دھوکہ دہی اور ناپ تول میں کمی اور جھوٹ بولنے سے منع کیا۔ ان کا پیغام یہ تھا کہ جو لوگ ایمانداری سے، انصاف سے کام کریں گے، اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا۔ ظالموں کے لیے عذاب الہی کی خبر۔ جب قوم نے بدعمالیوں پر قابو پانے سے انکار کیا اور ان کی دعوت کو لوگوں نے مذاق کا نشانہ بنایا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے خبردار کیا کہ اگر انہوں نے اپنی غلطیوں کو ترک نہ کیا تو اللہ کا سخت عذاب نازل ہوگا۔ اور قوم نے جب توبہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ نے ایک شدید زلزلے اور بھڑکتا ہوا طوفان بھیجا جس نے ظالموں کو تباہ کر دیا، جس کا ذکر سورہ اعراف آیت نمبر 91 میں ملتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تعلق۔ بعض روایت کے مطابق جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت کر کے مدین پہنچے اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے بکریوں کو پانی پلانے میں مدد کی، آپ علیہ السلام کے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کرایا، جس سے دونوں انبیاء کے درمیان ایک مضبوط رشتہ قائم ہوا۔ اسلامی تعلیمات میں آج ہم اخلاق اور کردار کے بارے میں بات کریں گے۔ اچھے اخلاق اور عمدہ کردار ہی انسان کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ جو لوگ اچھے کردار کے حامل ہوتے ہیں تو دنیا اور آخرت کی کامیابی انہی کا مقدر بنتی ہے۔ اچھے اخلاق اسلام کی بنیادی تعلیمات۔ اچھے اخلاق ایمان کا حصہ ہیں اور بد اخلاقی انسان کے ایمان کو کمزور کر دیتی ہیں۔ نرمی اور حسن سلوک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ نرمی، شفقت اور حسن سلوک دلوں کو جوڑنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور نرم رویے والا شخص اللہ کی رحمت کا مستحق بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے، برائی کو بھلائی سے دفع کرو، پھر وہ شخص جو تمہارا کھلا دشمن تھا وہ ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست ہو۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 34۔ اسی طرح سیرت کے باب میں ہمیں حسن سلوک کا ایک اور بہترین پہلو ملتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ طائف سے واپس آ رہے تھے تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے تو فرشتوں نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو ان کو تباہ کر دیا جائے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی نسل سے ایسے لوگوں کو پیدا کرے جو ایمان لائے۔ ایسا ہی ہوا، یہی حسن سلوک تھا۔ فتح مکہ کے بعد طائف کے کئی لوگ ایمان میں داخل ہو گئے۔ اسی طرح ایک اور حسن سلوک کا واقعہ مدنی زندگی میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ جب ایک دیہاتی نے مسجد نبوی میں پیشاب کر دیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے فرمایا، اس پر پانی ڈال دو اور اسے نرمی سے سمجھاؤ۔ یہی وہ حسن سلوک اور اسلامی تعلیمات ہیں جو ہمیں بہترین زندگی کی طرف رہبری اور رہنمائی کرتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان تعلیمات کو ہماری روزمرہ زندگی میں اپنائیں اور ہر کسی سے خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ عدل و انصاف۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل حق کے سپرد کرو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو۔ سورہ نساء آیت نمبر 58۔ انصاف اور مساوات کا رویہ اپنانا اچھے اخلاق کی نشانی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ مسلم شریف۔ عدل و انصاف سے معاشرے میں امن اور انصاف قائم ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت اور بھروسہ بڑھتا ہے۔ خصوصی طور پر وہ لوگ جو آج عدلیہ کے اعلیٰ منصب پر فائز ہیں، ان پر لازم ہے کہ وہ انصاف کے تقاضے کو پورا کریں، چاہے کسی بھی فریق کا تعلق کسی غریبی یا طاقتور طبقے سے کیوں نہ ہو۔ معاف کرنے کی عادت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 134۔ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا دل کو سکون اور تعلقات کو بہتر بناتا ہے۔ قرآنی نالج میں آج ہم معلوم کریں گے، سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو کتابی شکل میں جمع کیا۔ سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی 7 نقول تیار کروا کر مختلف علاقوں میں بھجوائی۔ سب سے زیادہ اور مستقل وحی لکھنے والے صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ قرآن کا سب سے پہلا ترجمہ فارسی میں ہوا۔ صحت مند ٹپ میں آج ہم کھجور ملک شیک بنانے کا طریقہ جانیں گے۔ اجزاء میں دودھ 1 گلاس، کھجور 4 سے 5 عدد جن کے بیج نکالے ہوں اور انہیں بھگو لیں، شہد 1 چمچ، بادام 4 سے 5 عدد پیسے ہوئے، الائچی پاؤڈر 1 چٹکی، برف حسب ضرورت۔ ترکیب: کھجوروں کو دودھ میں بھگو کر 1 گھنٹے کے لیے رکھ دیں، پھر گرینڈر میں تمام اجزاء ڈال کر اچھی طرح سے گرینڈ کر لیں، گلاس میں نکال کر ٹھنڈا کر نوش کر لیں۔ فائدہ: یہ مشروب فوری توانائی فراہم کرتا ہے، نظام ہاضمے کے ساتھ کمزوری کو بھی دور کرتا ہے۔ آج کے سوال کا جواب: حضرت شعیب علیہ السلام کو قوم مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ امید کہ آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس کو لازمی سبسکرائب، شیئر اور لائک کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور دبائیں تاکہ مزید ایسی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس رمضان مبارک میں شرک و بدعت اور دیگر خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ خوش رہیے، آباد رہیے، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔